کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت بیان کی کہ انسان ہے جلد باز اور خواہش نفس سے مغلوب ہو کے اپنی دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انجام سے بے خبر ہو کے کام کرتا ہے. تو چونکہ یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے کئی ہفتوں سے اسی پہ ہی میں اٹکا ہوا ہوں, لیکن کیا کرے گا, کوئی بات نہیں. تفسیر کے لیکچر جو میرے پراپر ہوتے ہیں وہ تو میرے چینل پہ ڈلتے ہیں نا, الحمد سے لے کے والناس تک, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں واعظ و نصیحت والا عنصر غالب ہوتا ہے. تو واعظ و نصیحت میں ایک ہی آیت کو آپ 10 سال بھی بیان کر سکتے ہو. تو جلد بازی والا عنصر ہم سب میں ہے. جلد بازی کا مطلب انجام سے بے خبر ہو کے کام کرنا. کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی اقسام کیا ہے. ایک قسم تو یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا پھر سوچنا. اس سے بڑی قسم یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا اور نقصان ہو جائے تو پھر بھی نہ سوچنا. تو ہم لوگ اس لیول پہ, اللہ کا شکر ہے ہمارا لیول ہر چیز میں بہت ہائی ہے. یعنی ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں, اس پہ ہمیں نقصان ہوتا ہے, سوچے سمجھے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ چلو اگلی دفعہ میں ہم احتیاط کریں گے, آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے, 3 درجے ہوتے ہیں ہر چیز میں, آپ کو پتہ ہے نا, ہر چیز میں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. ایک بے وقوف, ایک اس سے بڑا بے وقوف, اور ایک انٹرنیشنل بے وقوف. ہماری کنڈیشن پتہ ہے کیا ہے؟ جلد بازی میں کام کیا سوچے سمجھے بغیر, اس کے تمام نتائج اور پہلوؤں پہ غور کیے بغیر کام کیا. پھر جب اس کا نہیں سوچے سمجھے بغیر نقصان ہو گیا تو بھی نہیں سوچ رہے, یہ ڈبل بے وقوف. اس سے بڑے بھی ہم بے وقوف ہیں, وہ یہ کہ پھر ہم ڈالتے ہیں تقدیر پہ, یار کیا کریں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. تو اب وہ تو مقدر سے کون لڑ سکتا ہے بھائی. مقدر کی تقدیر کی بات اس وقت کی جائے گی جب آپ نے کام کرنے سے پہلے سوچا ہو, اس کے نتائج بھی سوچے ہوں, اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, کیا نقصانات, پوری ذمہ داری کے ساتھ مشوروں کے ساتھ کام کیا. اللہ کی طرف سے اب نقصان ہو گیا تو پھر شریعت کہتی ہے کس پہ ڈالو بھائی, مقدر پہ. اب تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایسے موقع پہ ہے کہ تقدیر کا استعمال. دیکھو ایک آدمی بیمار تھا, آپ کا دوست تھا, آپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے. یہی کرو گے نا آپ, یا آپ بولو گے مقدر میں لکھا ہے تو مرے گا, نہیں لکھا ہے تو نہیں مرے گا, تڑپنے دو. یہ تقدیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہے گا ابے مجھے ہاسپٹل لے کے جا, میرا بخار دیکھ کہاں جا رہا ہے. پھر ڈاکٹر 2 قسم کے تھے, ایک اناڑی, ایک بڑا سینئر ڈاکٹر. آپ اناڑی کے پاس لے گئے جس کو ابھی تجربے ہے نہیں, وہ ابھی نیا نیا بندے مارنا شروع کیے اس نے, آپ اس کے پاس لے گئے. پھر بندہ مر گیا, آپ کہو گے بھائی مقدر میں تھا مر گیا. یہ مقدر کا غلط استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ غلط استعمال. لیکن نہیں, آپ کیا اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی, دوائیں دی, ہر طرح سے آپ نے پوری کوشش کی, پھر بھی بندہ مر گیا. اب شریعت کیا کہتی ہے بھائی, تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ڈاکٹر خود بھی تو مر جاتے ہیں نا بھائی. اب اللہ نے مارنا ہی لکھا ہوا تھا, ہم نے تو سارے اسباب بچانے کے اختیار کر لیے. اب اللہ ہی کسی کو مارنا چاہے بھائی تو پھر تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہاں صبر ہے, یہاں تقدیر کا استعمال. لیکن آپ نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, بلکہ آپ کیا کریں کہ اچھا والا بندہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے چاقو نکال کے گلا کاٹ دیا. اگلا بولے گا کیا کیا تو نے؟ آپ کہیں گے مقدر میں تھا, موت کا ٹائم متعین ہے, مقدر میں تھا, مرنا مر گیا. چاقو سے مرنا لکھا ہوا تھا, چاقو سے ہی مرے گا, بندوق سے نہیں مرے گا. ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی وہ مقدر میں مرنا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا یہ اللہ کو پتا ہے, تو نے تو ایک چلتا پھرتا بندہ کاٹ دیا ہے نا. تو جائے گا جہنم میں. تو کہاں جائے گا؟ جہنم.
بلکہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، لا چاقو لے لیا، اور آپ کہیں گے اب میں تیرا گلا کاٹتا ہوں، مقدر میں ہوگا تو کٹ جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کٹے گا. وہ مان لے گا یہ دلیل؟ تو شریعت نے ہمیں جو تقدیر کے استعمال کا حکم دیا، وہ حکم ایسے موقع پہ دیا ہے جب، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں آپ کامیابی کے تمام اسباب اختیار کر لیتے ہو پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے ارادے کے بغیر کام ہوگا نہیں. ایسے موقع پہ ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ اپنے قوائف پورے کر لو. اب کس پہ ڈالو گے؟ اللہ پہ. آپ کام کیے بغیر اللہ پہ نہیں ڈال سکتے. تو ہم لوگ بے وقوفی کے 3 درجات: کام سوچے بغیر کرنا، نقصان ہو جائے تو پھر بھی مت سوچنا کہ چلو آئندہ کے لیے، اور تیسری اس سے بڑی ہماری بری خصلت، اپنی حماقتوں سے نقصان ہوا ہے اور پھر تقدیر کے عقیدے کا سہارا لے کے تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ ہمیشہ کے لیے غلط کرنا سیکھ جائیں. ہم ہمیشہ کے لیے کیا سیکھ جائیں؟ ایک آدمی نے مجھے کہا جاپانیوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، پاکستانیوں کی کم ہوتی ہیں، تو کیا اللہ نے ان کی تقدیر میں لمبی عمر لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ان کی تقدیر میں اللہ نے لمبی عمر لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی صحت کا بہت خیال کریں گے، کھائیں گے ایسی چیزیں، برگر پیزے نہیں کھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے نا. تو جاپانیوں کے بارے میں اللہ نے کو علم ہے کہ یہ سب لائف اسٹائل بہت اچھا ہوگا، تمیز کی زندگی ہوگی، لہذا یہ 100 سال جئیں گے، تو وہ مقدر ہی کے حساب سے مرتے ہیں. ہمارے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ برگر کھا کھا کے برگر بن جائیں گے، کولیسٹرول کے ڈبے اور گھی کے کنستر بنیں گے، اور 50 سال 60 سال سے اوپر کوئی بھی کراس نہیں کرے گا. 50 سال کے بعد ان کی بونس والی لائف شروع ہوگی. تو ہر چیز تقدیر سے ہے، ہر چیز تقدیر سے ہے، لیکن اسباب بھی تقدیر میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہوتا ہے. جب شام میں وبا پھیلی ہے نا حضرت عمر کے دور میں، تو صحابی رسول جو شام جا رہے تھے نا لشکر لے کے، پتہ چلا کہ جی شام میں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے. اب ظاہر ہے وہاں جانے کا مطلب